بالشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔
گزشتہ جمعۃ المبارک پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کے حوالے سے کچھ باتیں محبت کے ساتھ عرض کی تھیں، جس کا مقصد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اسوہ پر، حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ پہلے صورت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، پھر سیرت مصطفیٰ کا بیان ہو، لیکن میلاد اور 12 ربیع الاول شریف اس کا خاص تعلق ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے، اور ولادت باسعادت کے وقت صورت مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ اس لیے میں نے آج اس موضوع پہ کچھ عرض کرنا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں پورا ہفتہ اپنے دماغ میں الفاظ کو ترتیب دیتا رہا، میں تصور باندھتا رہا، میں کتابیں کھولتا رہا، میں نقش بناتا رہا۔ میں پڑھتا رہا، جو کچھ پڑھتا اسے دماغ میں ایک سکیچ بنانے کی کوشش کرتا، ترتیب دیتا رہا۔ میرے علم میں، میرے تصورات میں، میری سوچ میں حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمتوں کا، جہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں، جہاں سوچیں ختم ہوتی ہیں، جہاں علم ختم ہوتا ہے، اس سے کہیں آگے جا کر، اس سے کہیں اوپر جا کے اس کا عکس بھی نہیں بن پاتا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ کسی کے بزم خیال، نہ دکان آئینہ ساز۔ میں سوچتا رہا، جسے بنانے کے بعد جس سے رب کو محبت ہوگی، جسے بنانے کے بعد بنانے والے کو محبت ہو گئی، دیکھنے والے کیا بات،
جسے بنانے کے بعد، جسے تخلیق فرمانے کے بعد رب نے دنیا میں ظاہر کیا، ظاہر کر کے چیلنج دیا، ظاہر کر کے چیلنج دیا کہ دنیا والو آؤ، یہ میرا محبوب ہے، یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے، میری مخلوقات میں ہر چیز حسین ہے، لیکن حسن کے جال سارے جلووں کو میرے محبوب سے خیرات ملی ہے، آؤ آ کر دیکھو، اچھی طرح دیکھو، محبت سے دیکھو گے تو بھی پکار اٹھو گے، محبت سے دیکھو گے تو بھی پکار اٹھو گے، اور اگر تنقید سے دیکھو گے تو بھی پکار اٹھو گے کہ مولا ہاں تیرا محبوب ایسا ہی ہونا چاہیے، تیرا محبوب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یاد رہے میں یہ بات صرف ظاہر کی کر رہا ہوں، میں یہ صرف ظاہر کی کر رہا ہوں، وہ ظاہر جسے بشر کہتے ہیں، وہ ظاہر جسے بشریت کہتے ہیں، اس ظاہر کی کرنے لگا ہوں جسے کافروں نے بھی دیکھا، لیکن دیکھنے کی نظر اور تھی۔ اس نظر کا عالم کیا ہوگا جس نظر سے ابو بکر نے دیکھا ہو، جس نظر سے عمر نے دیکھا ہوگا، جس نظر سے عثمان نے دیکھا ہوگا، جس نظر سے علی نے دیکھا ہوگا، جس نظر سے حضور کے صحابہ نے دیکھا ہوگا۔ اور میں اس نظر کے صدقے جاؤں، میں اس نظر کے قربان جاؤں جس نظر سے امہات المومنین نے دیکھا، جس نظر سے سید عائشہ صدیقہ نے دیکھا، اس نظر پہ قربان جاؤں۔ غار ثور کی تنہائیوں میں 3 دن رات مسلسل جس نظر سے ابو بکر صدیق نے دیکھا، جس نظر سے بلال حبشی نے دیکھا، جس نظر سے عمار ابن یاسر نے دیکھا، جس نظر سے سلمان فارسی نے دیکھا، جس نظر سے صہیب رومی نے دیکھا، جس نظر سے حضور کے غلاموں نے دیکھا، وہ کیا جلوہ تھا، وہ کیا حسن تھا، وہ کیا جاذبیت تھی۔ ایک نظر دیکھ لیا، ایسے اسیر ہوئے، ایسے غلام ہوئے، ایسے غلام ہوئے۔ فرمایا گھر جاتا ہے تو لے لو، وطن جاتا ہے تو لے لو، اولاد جاتی ہے تو لے لو، گھر بار جاتا ہے تو لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے والے نہیں، حضور سے دور ہونے والے نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں اس سے اپنے افکار پہ ایک چھوٹی سی توجہ طلب دلیل، بات صرف وفور عشق و محبت میں نہ رہے، اتھینٹک بھی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ سب پہ احسان کیا ہے، ہم سب پہ احسان کیا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی غلامی کے دامن میں آنے والے ہیں، فرمایا میں نے سب پہ احسان کیا ہے۔ توجہ طلب نکتہ، مولا کیا احسان کیا ہے؟ مولا تو نے زمین و زمان بنائے، مکان و مکان بنائے، یہ جسم و جان بنائے، یہ حیوانات و نباتات و جمادات، پوری کائنات ارضی و سماوی کو ستاروں، سیاروں، ہواؤں، چرند پرند، دریاؤں سے، سمندروں، باغات اور ساری نعمتوں سے مولا تو نے سجا دیا ہے۔ مولا سب کچھ تو نے دیا ہے،
لیکن تیرا اعلان یہ ہے کہ ہاں یہ سب کچھ احسان ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ تمہیں احسان جتلاؤں۔ اس کائنات میں نعمت صرف ایک ہی ہے، اس کائنات میں نعمت صرف ایک ہے کہ میں رب ہو کر میں احسان جتلانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ریالائز کرانا چاہتا ہوں۔ مولا کسی چیز پہ احسان نہیں جتلایا، کس بات پہ احسان جتلایا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے جب تمہارے اندر عظمت والا رسول بھیجا ہے، میں نے یہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ میں نے عرض کی مولا ویسے تو ایک ذرہ، پانی کا ایک قطرہ، خوشبو کا ایک جھونکا، روشنی کی ایک کرن بھی احسان جتلائے جانے کے قابل ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، مولا کسی کا احسان کیوں نہیں جتلایا؟ فرمایا وجہ یہ ہے، یہ ایسی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ جتنی باقی نعمتیں تجھے نظر آ رہی ہیں، جن سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، وہ دنیا کی صورت میں ہوں، وہ جنت کی صورت میں ہوں، وہ غلمان کی صورت میں ہوں، وہ بحر و بر کی صورت میں ہوں، وہ پہاڑوں سمندروں کائنات کی ہر شے کی صورت میں ہوں، یہ جتنی نعمتیں جو تمہیں نظر آتی ہیں، یہ ساری صدقہ اس نعمت کا ہے، یہ ساری صدقہ اس نعمت کا ہے۔ یہ ساری صدقہ اس نعمت کا ہیں، اور مسئلہ بھی حل کر دیا، شکر کرنے کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ مولا تیری اتنی نعمتیں ہیں، نقطہ سمجھنے والا، مولا تیری اتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت پہ شکر کرنا واجب ہے، ہم تو ہر نعمت پہ شکر کر نہیں سکتے۔ فرمایا تم ہر نعمت پر میرا شکر ادا کر سکتے بھی نہیں، پھر مولا کیا کریں؟ تیرا شکر کرنا واجب ہے، پھر شکر کیسے کریں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، جس نعمت کے صدقے سے باقی نعمتیں ہیں تم اس نعمت کا شکر ادا کر لو، باقی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے۔ اس ایک نعمت کا شکر ادا کر لو۔ اور یہ بھی بتا دوں مولا شکر کریں کیسے؟ مولا شکر کرنے کا طریقہ تو ہی بتا دے، میں اپنی طرف سے کو گھڑ کے بتاؤں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا چرچا کرو۔ اور ایک ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ توجہ ہے، ایک جگہ فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، ایک جگہ فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ مولا ذکر میں کیا فرق ہے اور چرچے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا گھر بیٹھ کے بات چیت کرو گے، گھر بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرو گے، یہ ذکر کہلائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے، جھنڈے لہرا کے، چراغاں کر کے، جھنڈیاں لگا کے، بینر لگا کے، جلوس نکال کے، عمارتوں کو سجا کے، کانفرنسیں کر کے، میلاد منا کے جب ذکر کرو گے تو پھر چرچا کہلائے گا، پھر چرچا کہلائے گا، پھر چرچا کہلائے گا۔ اور چرچے کا مطلب یہ ہے جب تم ذکر کرو گے، جب تم ذکر کرو گے یا تمہیں پتا ہوگا، مختصر وقت میں بڑی باتیں، ایسے منٹوں سیکنڈوں میں ذکر کرو گے تو دو چار کو پتا چلے گا، ذکر کرو گے دو چار کو پتا چلے گا، چرچا کرو گے ہر ایک کو پتا چلے گا، چرچا کرو گے اپنوں کو بھی پتا چلے گا، چرچا کرو گے غیروں کو بھی پتا چلے گا، چرچا کرو گے اپنوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے، چرچا کرو گے
اپنوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے اور چرچا کرو گے تے کئیاں نو پھر نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تیرے علم کو تیری عقل کو ابھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں کہ کرنا یا نہیں کرنا. تیرے علم و عقل کو ابھی اس دائرے سے نکلنے کی فرصت نہیں. دیکھ غلامان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، نثاران مصطفیٰ، جلوہ طلبگان مصطفیٰ اور شمع رسالت کے پروانوں کو دیکھ لے. اور اے تے اللہ دا شکر ہے رب قیامت دا دن رکھیا. سمجھ آ گئی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، ورنہ بیلیاں نو کیویں پتہ چلنا سی؟ انہاں تے یہی سمجھنا سی جناب ہے ہی صحیح ہے. حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی. سمجھ آ گئی؟ اے تے اتھے فیصلے ہو سن. سمجھ آ گئی؟ اے فیصلے تے اتھے ہونے. اے ہن سناؤ پھر. اور جسے بنا کے میں شیدا ہوا، جسے میں نے اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیا، جسے بیچنے کے بعد میں نے احسان جتلایا. توجہ طلب فکر انگیز جملہ، کیا میں نے احسان اس لیے جتلایا تھا کہ نکتہ چینیاں کرتے رہنا؟ احسان اس لیے جتلایا تھا کہ اعتراض کرتے رہنا؟ احسان تو اس لیے جتلایا تھا کہ تھوڑی سی عمر ہے، تھوڑی سی عمر ہے جو تجھے زمین کے اوپر ملی ہے. تھوڑی سی عمر ہے جو تجھے زمین کے اوپر ملی ہے. فکر کر اس دنیا کی جس کی مدت کا تجھے پتا کوئی نہیں. وہاں قدم تو نے بعد میں رکھنا ہے، جلوہ تجھے پہلے دکھا کے فیصلہ وہیں پہ ہو جانا ہے کہ ہاں سنا کیا کہا کرتا تھا. احسان جتلایا علی المومنین، ایمان والوں پہ احسان جتلایا. نقطہ توجہ طلب، مولا کریم تیرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. تیرا اعلان یہ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. دنیا کی محبت کا قانون یہ ہے کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں. اس بات کی گہرائی کو سمجھیں. کوئی کسی کو اپنا محبوب اور دینا تو دور دی گل ہے، تکوندا بھی کوئی نہیں. آیا نہیں؟ دینا تو دور کی بات ہے، دکھاتا بھی کوئی نہیں. مولا محبوب تیرا، محبوب تیرا، یہ تیری کیسی محبت ہے؟ ہماری دنیا کی محبت کا قانون یہ ہے کہ جس سے محبت ہو محبوب دکھایا بھی نہیں جاتا. مولا تو صرف دکھایا ہی نہیں، تو دے ہی چھڑیا، دے ہی دیا. مولا کریم کیسی تیری محبت ہے، تیری کیسی محبت ہے، تو نے اپنا محبوب دے ہی دیا ہے. تو جواب ملتا ہے ذرا اے تو سوچو دیتا کیوں ہے؟ یہ سوچو کہ دیا کیوں ہے، غور کرو کیوں دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. میرا یہ اعلان ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. میرا یہ اعلان ہے کہ یہ نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے. میرا یہ اعلان ہے کہ یہ میری محبتوں کا مرکز ہے. میرا یہ اعلان ہے کہ سارے انبیاء، سارے رسول، پوری کائنات کو فیض دینے والا میرا محبوب ہے. پوری کائنات کے لیے حقیقی نجات دہندہ، دنیا میں آخرت میں کامیابی کی ضمانت بننے والا میرا یہ محبوب ہے. میرا یہ اعلان ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. میں نے ظاہر اس لیے کیا ہے، میں نے بھیجا اس لیے ہے کہ دیکھ لو. میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ دیکھ لو.
اس لیے بھیجا ہے کہ دیکھ لو. اچھا مولا کیوں دیکھ لئیے؟ کس لیے دیکھ لیں؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک بڑی مضبوط بات کی طرف، اس کے جواب کے لیے تفصیل میں جائے بغیر. جبل صفا پہ جب حضور نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا کہو گے؟ سب نے کہا جی صادق و امین. مان لیا نا؟ اور جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو سارے دشمن ہو گئے. ہے نا؟ تفصیلی حدیث موجود ہے. اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ سارے سر جوڑ کے بہ گئے. دشمن، سردار، خاندان والے، وڈ وڈیرے، چودھری، سارے اس زمانے دے جڑے مخالف سن، سارے سر جوڑ کے بہ گئے کہ یار اے جڑے 40 سال گزرے ہیں نا پیچھے، کوئی گل ڈھونڈو. کوئی نہیں سمجھے. دشمن سر جوڑ کے بیٹھ گئے. بچپن پہ غور کرو اور جوانی پہ غور کرو، کو تجارت مال کے لین دین پہ غور کرو، آنے جانے پہ غور کرو، کو رات دن کی مصروفیات پہ غور کرو، کو کھانے پینے پہ غور کرو، کو ملنے ملانے پہ غور کرو، کو یاری دوستی پہ غور کرو. تے پچھلے 40 سالوں کو ویک پوائنٹ لبو. میری بات کی تہ تک پہنچ رہے؟ جڑے سمجھ رہے ہیں صرف وہ سبحان اللہ کہ پچھلے 40 سال کوئی ویک پوائنٹ، کوئی معمولی جی گل لبو جیدہ دس کے تے کوئی لوگن دسیے و یار اے بچپنے جانی دسی، اس کی جوانی میں یہ ہوا، اس کے مال و دولت کے لین دین میں یہ ہوا، اس کی یاری دوستی میں یہ ہوا. سوچنے والے کون؟ مخالف. سوچنے والے کون؟ دشمن. اور کو کسی دوسرے خطے کے نہیں، وہ جن میں 40 سال رہے. ٹل لا لیا، دماغ لڑا لے، 40 سال کا ایک ایک لمحہ سوچ کے لے آئے. کوئی عیب، کوئی اعتراض، کوئی خامی، کوئی نقص، بشری تقاضوں کا، بشری تقاضوں پہ کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی ویک پوائنٹ. کون؟ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جن کے درمیان رہے، جن کے سامنے صرف 40 سالہ بشریت کا جلوہ رہا. پورا زور لا لیا، لیکن کیا مانا؟ رسول منیے نہ منیے الگ گل ہے، لیکن عیب کوئی نہیں. ہائے ہائے. تے جے کوئی ہوندا تے ابو لہب معاف کرنا سی، ابو جہل نے معاف کرنا سی، عتبہ شیبہ ربیہ نے معاف کرنا سی. سوچنے والے، دیکھنے والے دشمن، نہ ماننے والے دشمن. لیکن کیا کہا؟ بے عیب ہے. کیا کہا؟ بے عیب ہے. کیا کہا؟ بے عیب ہے. کیا کہا؟ کوئی نقص، خامی، کجی، کوتاہی نہیں. جنہوں نے نہیں مانا اور آنکھوں سے دیکھا. میرے جملے پہ توجہ دینا. اپنے سچے سچے عقیدے پہ ناز کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ان کاملین کو، ان علماء کو دعائیں دینا جن کی برکت سے تمہیں ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے. اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، دشمن تھے، انہوں نے کہا عیب کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں. تو پھر سوچنا پوسی جنہ اکھی تکیا ہی نہیں، جنہ صرف ہے ورکے پڑھیں اور جنہ صرف کتاباں پڑھیں،
ایک طرف وہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا مانا نہیں، انہوں نے کہا بے عیب نبی ہے، تو اگر 1400 سال بعد کسی زمانے میں بھی کو پڑھ کے کدے تو میں نے دسو واسا انہاں دیاں منی ہے یا انہاں دیاں منی. اور اسی کا اظہار حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا. حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان ابن ثابت فرمایا ویکھ کے، تک کے، تسلی کر کے. کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. ایسے عبیدہ کی دا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں نے تو اپنی کمی کوتاہی کا اظہار پہلے ہی کر دیا. ہاں بس ساڈے کول تا نہ لفظ، نہ زبان، نہ سوچ، نہ علم تے نہ اس قابل. سمجھ آ گئی؟ ہم ان کے کلام کا سہارا لے کر، اسی قصیدے کا سہارا لے کر، آپ سب کو ساتھ لے کر یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہے. ایک جگہ عین ہے، عینی نہیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ سے حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. میرا وجدان کہتا ہے کہ جدہ مصرع حضرت حسان ابن ثابت لکھے ہونا نا، ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ حسان تو اپنے دیکھنے کی بات کر رہا ہے. آخری جملے، تو اپنے دیکھنے کی بات کر رہا ہے کہ تو نے نہیں دیکھا. ہو سکتا کوئی سونا ہووے تے تو تکیا نہ ہووے. تو کہہ رہا نا کہ تو نے نہیں دیکھا، اپنے بارے میں تو کہہ رہے ہیں آپ کہ میں نے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کوئی حسین و جمیل پہلے گزر چکا ہو، تو نے نہ دیکھا ہو سکتا ہے کوئی بعد میں آ جائے اور تو نہ دیکھ سکے. یہ تو تیرے دیکھنے کی بات ہے. مان بعد یہ کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. فرمایا گل میرے تکن دی نہیں، گل میرے دیکھنے کی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ سے حسین و جمیل تے کسی ماں جمیا ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اور اگلا فرمایا جڑا پیدا کیتا نا اللہ رب العزت نے، شان کیا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اچھا کیسا پیدا کیا ہے؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ ایویں لگدا، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے. وقت ختم ہوا، گل مک گئی، ہماری بات ختم ہوئی، ان کا چرچا تو رہے گا. سمجھ آ گئی؟ اور شاید نہیں یقیناً پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حسان ابن ثابت ہوں، عبداللہ بن رواحہ ہوں، حضرت ملا جامی ہوں، امام احمد رضا قادری ہوں، خواجہ قمر الدین سیالوی ہوں، علامہ اقبال ہوں، یہ جتنے عشاقان مصطفیٰ ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے نا ایویں نہیں آکھیا. اس صورت نو میں جان آکھاں
جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اچھا ہور کی میں بھیجا تو تکیا تے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں اور شیخ سعدی ہمیں نہیں آکھیا بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنامدر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق
أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فراق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.